السلام علیکم ناظرین، ٹارگٹ آن لائن میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ یہ کلاس اردو ہے اور اس میں اردو قواعد کے اوپر باتیں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، اسم اور فعل اور حرف کے اوپر باتیں ہو چکی ہیں۔ آج کا جو کلاس ہے وہ اس میں ضمیر کے اوپر ہے، ضمیر اور اس کی اقسام کے اوپر ہے۔ تو آئیے دیکھیے، اس میں ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر اور اس کی قسمیں۔ اس میں ضمیر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اسم کے مقام پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی اسم کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ پروناؤن ہے نا، وہ، میں، اس، مجھ، تجھ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اس شمارہ میں ہم اس میں ضمیر کے تمام اقسام سے واقف ہوں گے، ہے نا۔ آج کی کلاس میں ہم آپ کو اس میں ضمیر کے تمام اقسام کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ضمیر سمجھ گئے کسے کہتے ہیں؟ پروناؤن کو کہتے ہیں۔ جو نام کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہو اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ایک ہی آدمی کا جب نام بار بار لیا جائے تو یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ جیسے احمد اسکول گیا، احمد نے پڑھائی اچھی نہیں کی، احمد کی پڑھائی اچھی چل رہی ہے، تو بار بار نام لینا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے ادب کے اعتبار سے۔ اس لیے نام کی جگہ پر ایک مرتبہ نام استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی ضمیر لاتے ہیں۔ نام کی جگہ پر ایک لفظ لاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ احمد اسکول گیا اور اس نے پڑھائی محنت سے کی، اور اس نے محنت اور لگن سے پڑھائی کی، وہ اپنا سبق محنت اور لگن سے یاد کر کے آتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ احمد کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ ضمیر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ضمیر کی قسمیں۔ اس میں ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ اور ضمیر تنکیر۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر کی 5 قسمیں۔ ان تمام قسموں کو میں ابھی آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ اور ضمیر تنکیر۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو صرف اشخاص یعنی صرف آدمی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہم بات کرتے وقت اکثر نام نہ لے کر وہ، میں، تم، تو استعمال کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مذکورہ لفظ صرف انسانوں کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ یعنی صرف انسان کے لیے جو ضمیر کا استعمال کیا جائے، جس ضمیر کا استعمال کیا جائے وہ ضمیر شخصی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر شخصی وہ ضمیر جو صرف اشخاص کیا ہے؟ شخص کی جمع ہے، شخص میں نا آدمی، تو شخص کی جمع اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہم بات کرتے وقت اکثر نام نہ لے کر وہ، تم، میں، ہم، تم، تو استعمال کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مذکورہ لفظ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے نا، تم، تو، تم، ہم، یہ سارے جو لفظ ہیں یہ صرف انسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شخصی۔ اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ اب ضمیر شخصی کی 3 حالت ہے، اس کی 3 قسمیں کا لے، ہے نا۔ ضمیر شخصی کی 3 حالت ہے یا 3 قسمیں کا لے، 3 قسم ہے، 3 حالت ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ بات کرنے والا، جسے متکلم کہتے ہیں۔ بات کرنے والا جو بات کر رہا ہے اسے متکلم کہتے ہیں۔ جیسے میں بات کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ متکلم کہلائے گا،
اسے متکلم، بات کرنے والا جسے متکلم کہتے ہیں، اس کے لیے میں، ہم جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں، ہم، میں اور ہم جو یہ دو لفظ ہے، اس کا استعمال کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ متکلم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں۔ متکلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ متکلم کے ضمائر میں میں، ہم، مجھے، مجھ کو، ہمیں، ہم کو، میرا، ہمارا، مجھ میں، ہم میں، مجھ سے اور ہم سے ہیں۔ یہ سارے جو لفظ ہیں یہ کیا؟ متکلم کے الفاظ ہیں۔ متکلم کے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے لفظ۔ یعنی ایک آدمی خود اپنے بارے میں جتنے لفظ کا استعمال کرے وہ سارے کے سارے لفظ کیا کہلائیں گے؟ متکلم کہلائیں گے۔ متکلم خود اپنے بارے میں جو جس لفظ کا استعمال کرے، میں، ہم، تم، میں، ہم کو، ہمیں، ہمارے وغیرہ، یہ سارے کے سارے لفظ جو ہوں گے متکلم کہلائیں گے۔ متکلم کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ بات کرنے والا، بات کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں۔ دوسرا دیکھیں، دوسری قسم جو ہے ضمیر شخصی کی، جس سے بات کی جاتی ہے، جس سے بات کی جاتی ہے۔ پہلا ہے جو بات کرتا ہے متکلم، جس سے بات کی جاتی ہے اسے کیا کہیں گے؟ مخاطب۔ اسے مخاطب، یعنی جس سے ہم مخاطب ہوں گے، جو ہمارے سامنے ہوگا، جس سے ہم بات کریں گے، سامنے والا، وہ کیا کہلائے گا؟ مخاطب۔ جس کے طرف ہم مخاطب ہوں گے اسے کیا کہیں گے؟ مخاطب۔ مخاطب اس کے لیے تو، تم جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو، تم لوگ، تم سب، یہ سارے سامنے والے کے لیے جو لفظ، جس لفظ کا ہم استعمال کریں گے نام کی جگہ پر، اسے کیا کہیں گے؟ مخاطب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مخاطب، مخاطب کے ضمائر تو، تم، تجھے، تجھ کو، تمہیں، تم کو، تیرا، تمہارا، تجھ میں، تم سے اور ہم سے وغیرہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے ضمیر مخاطب کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ سامنے والے کے لیے جس لفظ کا استعمال ہوگا نام کی جگہ پہ اسے ضمیر مخاطب کہیں گے۔ ضمیر شخصی کی یہ دوسری قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری حالت جو ہے، تیسری قسم جو ہے وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اسے غائب کہتے ہیں۔ جس کے بارے میں کوئی یہاں ہے نہیں، اس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غائب کہتے ہیں۔ غائب، اسے غائب کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اور ان جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے تیسری قسم جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اسے غائب کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اور ان جیسے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ غائب کے ضمائر جو ہیں، ضمیر کی جمع کیا ہے؟ ضمائر۔ وہ اسے، اس کو، انہیں، اس کا، ان کا، ان میں اور اس سے اور ان سے وغیرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر غائب کہلائیں گے۔ یہ سارے کے سارے ضمیر کیا کہلائیں گے؟ ضمیر غائب۔ جو موجود نہ ہو اس کے بارے میں جس ضمیر کا استعمال کریں گے، نام کی جگہ پر جس لفظ کا استعمال کریں گے اسے ضمیر غائب کہیں گے۔ جیسے وہ آئے گا، اب کون آئے گا؟ وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں، وہ غائب ہے، یہاں پہ نہیں ہے، تب تو آئے گا وہ۔ اس لیے اس لفظ کا، جس لفظ کا غائب کے لیے استعمال کریں گے اسے ضمیر غائب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، ضمیر اشارہ۔ ضمیر اشارہ ایک ہے ضمیر اشارہ۔ شروع میں نے کہا کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، اس میں سے دوسری قسم یہ کیا ہے؟ ضمیر اشارہ۔ عموماً گفتگو میں کسی چیز کی جانب، خواہ وہ نزدیک ہو یا دور، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ ضمیر اشارہ عموماً گفتگو میں کسی چیز کی جانب، خواہ وہ نزدیک میں ہو یا دور میں ہو، اس کے لیے جس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ اسے ضمیر اشارہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ قلم، وہ کتاب وغیرہ۔
یہ قلم، وہ کتاب وغیرہ، ان یہ اور وہ، یہ جو لفظ ہے یہ ضمیر اشارہ کہلائے گا. ایسا اور جیسا جیسے لفظ بھی ضمیر اشارہ کے دائرے میں آتے ہیں. ایسا اور جیسا، ٹھیک ہے، اس کے جیسا، تو یہ جو ہے ضمیر اشارہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، ضمیر اشارہ، اشارہ کے لیے جس لفظ، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس لفظ کا استعمال کریں گے اسے ضمیر اشارہ کہیں گے. نزدیک کے لیے یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ قلم، اور دور کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کتاب. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک قسم ہے ضمیر کی، ضمیر موصولہ. ضمیر موصولہ، ضمیر موصولہ، وہ لفظ جو کسی اسم کے بجائے استعمال کیا جائے، وہ لفظ جو کسی اسم کے بجائے استعمال کیا جائے مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ آتا ہے جس میں اس اسم کا بیان ہوتا ہے، جس میں اس اسم کا بیان ہوتا ہے. جیسے وہ آدمی جو آیا تھا. ٹھیک ہے، وہ آدمی جو آیا تھا، پھر کل آئے گا، پھر کل آئے گا. تو وہ کہانی جو فاطمہ نے لکھی تھی بہت اچھی تھی. ان دونوں مثالوں میں ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے، یہ ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے، یہی ضمیر موصولہ ہے، یہی ضمیر موصولہ ہے. ضمیر سمجھ گئے؟ ضمیر موصولہ وہ لفظ جو کسی اسم کے بجائے استعمال کیا جائے، اسم کے بجائے استعمال کیا جائے، اسم کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ اسم کے بجائے استعمال ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں، مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ آتا ہے. اسم کے بجائے استعمال، اس کے ساتھ ایک الگ سے جملہ آئے گا اور اس میں جو کا لفظ لگا ہوا ہوگا، جو. تو لفظ جو ہے وہ ضمیر موصولہ ہے. یہ ہمیشہ یہی ایک مثال ہے اس کی. ضمیر موصولہ جو کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. ضمیر موصولہ میں لفظ جو ہے، جو، یہ صرف اور صرف ضمیر موصولہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ آدمی دیکھیں، وہ یہاں پہ بھی اس میں اشارہ ہے، یہ ٹھیک ہے، دور والا اشارہ، اس میں اشارہ ہے، ضمیر اشارہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. یہاں پہ ہو رہی ہے وہ آدمی جو، کون آدمی؟ وہی آدمی جو آیا تھا، پھر آئے، وہ پھر آئے گا، وہ پھر کل آئے گا. تو جو کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہی ضمیر موصولہ کا ہے. یہ کیا کہلائے گا؟ ضمیر موصولہ. صرف جو، ضمیر موصولہ میں صرف لفظ جو ہی استعمال ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضمیر استفہامیہ. ضمیر استفہامیہ، اب دیکھیں ضمیر استفہامیہ کسے کہتے ہیں؟ ضمیر استفہامیہ وہ ضمیر جو سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، استفہامیہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو سوال کرنے کے لیے جس لفظ کا استعمال ہو، سوال کا معنی جس میں پایا جائے اسے استفہام کہتے ہیں. سمجھ حاصل کرنا، سوال کرنا وغیرہ. ٹھیک ہے، اسے ضمیر استفہامیہ وہ ضمیر جو سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اسے ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں. یہ صرف دو لفظ کون اور کیا ہے. ضمیر استفہامیہ صرف دو لفظ ہیں، کون اور کیا. کون ہے، کیا بات ہے نا. تو کیا جو ہے، کون اور کیا، یہ دو لفظ جو ہے یہی ضمیر استفہامیہ ہے. کون کا استعمال جاندار کے لیے اور کیا کا استعمال بے جان چیزوں کے لیے ہوتا ہے. جیسے دروازے پر کون ہے، تم کیا بننا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو کون کا استعمال جاندار کے لیے ہوگا اور کیا کا استعمال بے جان کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے؟ جس میں سوالیہ ہو، ضمیر استفہامیہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ضمیر تنکیر.
ضمیر تنکیر، ایک قسم ہے ضمیر تنکیر. وہ ضمیر ضمیر تنکیر وہ ضمیر جو کسی غیر معین، غیر متعین، غیر مقرر چیز یا شخص کے لیے استعمال ہو. جیسے مصیبت میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے، مصیبت میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے. ضمیر تنکیر کسے کہتے ہیں؟ جو کسی غیر متعین چیز کے لیے استعمال ہو. وہ کوئی مقرر چیز کے لیے نہیں، غیر مقرر چیز کے لیے، غیر معین چیز کے لیے استعمال ہو. جیسے مصیبت میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کوئی نہیں بولتا، کچھ نہ کہو وغیرہ. ان مثالوں میں کوئی اور کچھ صفت تنکیری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. کوئی اشخاص اور اشیاء دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی جو ہے وہ اشخاص اور چیز، آدمی اور چیز دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی بولتا ہے، تم کون سی کتاب لوگے، کوئی سی بھی دے دو، کوئی سی بھی دے دو. تو غیر معین شخص کے لیے جس لفظ کا استعمال ہو اسے ضمیر تنکیری کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر تنکیری. وہ ضمیر تنکیری وہ ضمیر جو کسی غیر معین، غیر مقرر، غیر متعین چیز یا شخص کے لیے استعمال ہو. جیسے مصیبت میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کوئی نہیں بولتا، کچھ نہ کہو وغیرہ. ان مثالوں میں کوئی اور کچھ صفتیں تنکیری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. کوئی شخص اور اشیاء دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کوئی اشخاص اور اشیاء دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی بولتا ہے. تو کوئی کا یہ جو لفظ ہے یہ صفت تنکیری کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر متعین، غیر معین چیز کے لیے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ آگے کل کلاس ہوگی. ٹھیک ہے، آپ لوگ ٹارگٹ آن لائن سے جڑے رہیں.